تاریخ کے بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک لمحے نے 1919 میں ترکی کے شہر کرامان میں جنم لیا، جب ایک عام سا دکھنے والا مگر غیر معمولی حوصلے کا حامل شخص سچو یا سنچو امام ظلم کے سامنے ڈٹ گیا۔ ترک نام ہے، بہرحال یہاں سین تے چے وہ سچو امام پیشے کے اعتبار سے دودھ اور دہی بیچتے تھے اور مسجد میں امام بھی تھے۔ سادہ زندگی، مضبوط ایمان اور دل میں جلتی ہوئی غیرت، یہی ان کی اصل پہچان تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب فرانس نے ترکی کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا تو قابض افواج کے رویے میں تحقیر، نفرت اور جبر نمایاں ہوتا گیا۔ اسی دوران ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ چند فرانسیسی فوجیوں نے ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کی کوشش کی اور اس کا نقاب اس کے چہرے سے نوچ لیا۔ یہ محض ایک فرد کی توہین نہ تھی بلکہ پوری ملت کے وقار پر حملہ تھا۔ سچو امام یہ منظر دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ ان کے ضمیر نے انہیں للکارا اور انہوں نے ظلم کے آگے سر جھکانے کے بجائے مزاحمت کا راستہ چنا۔ انہوں نے ایک فرانسیسی سے پہلے بندوق چھینی اور پھر ان کے افسر پر فائر کر دیا۔ اس فائر سے فرانسیسی افسر موقع پر دم توڑ گیا۔ یہ فائر صرف گولی نہیں تھا، یہ ترک قوم کی غیرت، عزت اور آزادی کا اعلان تھا۔ اسی واقعے کو ترکی کی جدوجہد کی ابتدائی چنگاریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سچو امام کی اس جرأت مندانہ اقدام نے عوام کے دلوں میں حوصلہ بھر دیا۔ خوف کی جگہ عزم نے لے لی اور خاموشی کی جگہ مزاحمت نے۔ لوگ جان گئے کہ اگر ایک عام شہری ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو پوری قوم بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ آج سچو امام ترکی میں غیرت، عزت اور بہادری کی زندہ علامت مانے جاتے ہیں۔ ان کی یاد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کوہرمان میں ان کے نام سے ایک بڑی اور معتبر یونیورسٹی قائم ہے، جو اس بات کی گواہ ہے کہ کردار کی عظمت وقت کے ساتھ مٹتی نہیں بلکہ مزید روشن ہو جاتی ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ایمان بیدار ہو، جب غیرت جاگ جائے اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو ایک فرد بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 8 جنوری 2026 ہے اور دن ہے جمعرات کا، دعاؤں کا دن ہے، بڑا جو ہے نا وہ مقبول اور مقدس دن ہے۔ اس کو شب جمعہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے مرحومین اور میرے مرحومین کے لیے دعائیں لازمی کرنی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو امام سچو کا جو ہے وہ واقعہ سنایا۔ آج سے کچھ دن پہلے رپورٹ ہوتا ہے کہ چند سینئر جرنیل، بہت سینئر جرنیل، وہ ملاقات کرتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے اور وہ اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ملک سٹاک ہو گیا ہے، کوئی درمیانی راہ نکالیں، کوئی سیاسی جو ہے وہ اس میں سیاسی استحکام لائیں، کچھ معافی تلافی کریں تاکہ ملک آگے بڑھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ استادوں کی بات کافی دیر سننے کے بعد فیلڈ مارشل صاحب نے ایک فقرہ کہا اور وہ میٹنگ ختم ہو گئی، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ آپ تمام لوگ اپنی پینشن جو ہے وہ لینا بند کریں اور تحریک انصاف میں شامل ہو کر وہاں سے جد و جہد کریں۔
پھر یہ میٹنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جرنیلوں کی تنخواہ جنرل عاصم منیر کے ذاتی اکاؤنٹ سے جا رہی ہے، یا جو جنرل عاصم منیر کی تنخواہ ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ کون دے رہا ہے، وہ پیسے کون جمع کرتا ہے، ٹیکسز کون دے رہا ہے، کھال کس کی ادھیڑی جا رہی ہے؟ سوال تو یہ سارے بنتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ جو ہے وہ اپنے استادوں کو جواب دیا۔ اب کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ایک ویلاگ رکھنا ہے۔ سب سے پہلی خبر بڑی تشویشناک خبر ہے، اور وہ خبر ہے آٹے کے متعلق۔ پنجاب میں جو آٹا ہے وہ اول تو مل نہیں رہا، اگر مل رہا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ بعض علاقوں میں فی کلو آٹا جو ہے وہ 150 میں 140 روپے میں دستیاب ہے، اور جو انہوں نے 1800 فی من، 2000 فی من اور 2200 فی من کسانوں سے گندم خریدی تھی مافیاز نے، وہ اب مارکیٹ میں 4600 کی فی من جو ہے وہ بک رہی ہے۔ یہ رپورٹ کیا ہے جو ہے نا وہ فلور ملز ایسوسی ایشن نے۔ یعنی اس وقت گندم نہیں خریدی، کسان لٹ گئے، اب جو ہے وہ اپنی مرضی کا وہ ریٹ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ 5000 تک رپورٹ ہے کہ گندم کی جو بوری ہے وہ 5000 یعنی تک جو ہے وہ بک رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ آٹے کا بحران شدید ہو گیا ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بہت زبردست کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ عظمیٰ خان کی آخری ملاقات ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان نے عظمیٰ خان کے ذمہ لگایا تھا کسی دو نامعلوم افراد کا بتا کر کہ ان سے آپ نے پوچھنا ہے اور لسٹ بنانی ہے کہ کون کون کرنل گروپ ہے۔ تو مبینہ طور پہ عظمیٰ خان نے وہ لسٹ تیار کر لی پوری کی پوری کہ پی ٹی آئی میں کون کرنل گروپ ہے۔ اب وہ لسٹ تیار ہو گئی، وہ لسٹ عمران خان کی تینوں بہنوں کے پاس ہے، وہ جو ہی ملاقات کریں گی وہ لسٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیں گی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اثاثے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو ہر صورت کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی جائے، اور پی ٹی آئی میں جو غدار گروپ ہے، جو کرنل گروپ ہے، وہ اپنی کاروائیاں کرتا رہے۔ کیونکہ ابڑوں نے، وہ سیف اللہ ابڑوں نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ علی ظفر پہلے پی ٹی آئی کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ جہاں جاتے ہیں مجھے اچھی طرح پتہ ہے، اور علی ظفر علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ بات عمران خان نے اپنی بہنوں کو کہی کہ آپ ایک لسٹ بنائیں۔ اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ سہیل آفریدی یہ بہت زبردست پرفارم کر رہے ہیں، خاص کر جو ان کا عوامی رویہ ہے اس میں جھلک نظر آتی ہے عمران خان کی، کیونکہ عمران خان جس طرح اندر سے ہیں اسی طرح باہر سے ہیں۔ جب انہیں غصہ آتا ہے وہ غصہ کرتے ہیں، جب انہیں ہنسنا ہوتا ہے وہ کھل کے ہنستے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے وہ سہیل آفریدی میں وہی خوبیاں ہیں۔ لڑکیوں کے ایک کانووکیشن میں انہوں نے شرکت کی اور بڑا وہاں پہ کھلا ڈھلا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ایک بچی کے باپ کو جو ہے انہوں نے سٹیج پہ بلوایا اور ان کے ہاتھوں سے میڈل پہنوایا۔ اس کے علاوہ ایک معذور لڑکی کے لیے اپنی پگڑی اتاری، بہت خوبصورت جسچر تھا۔ یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو مکھیہ منتری ہے، جو لاڈلی ہے، اس کا جو فنکشن ہوتا ہے نا وہ کمپنیوں کو دیا جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کیٹرنگ کمپنی لیتی ہے۔ یہ لڑکی گلے لگے گی، یہ لڑکی آنسو بہائے گی، یہ لڑکی سب دی ماں کہے گی، وہ سارا سکرپٹڈ ہوتا ہے، اور اس پہ حکومت لاکھوں روپیہ دیتی ہے، لاکھوں روپیہ۔ وہ جو سٹیج کرتے ہیں، کیونکہ سٹیج ڈرامہ ہوتا ہے نا، یہ سہیل آفریدی کے ساتھ نہیں ہے۔ سہیل آفریدی بالکل نیچرل جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرق ہے اصلی ووٹوں کا اور فارم 47 کا۔ شفیع جان پہ بار بار ٹی وی پہ سوال ہو رہا ہے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ٹی آئی والے اس میڈیا پہ جا کر بیٹھ کیوں جاتے ہیں، وہ اس میڈیا سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ جو بھڑوے، یہ جو دلے، یہ بغیرت جو صحافی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بیٹھنے ہی توہین ہے۔ بہرحال بار بار ان پہ سوال کیا گیا کہ آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد مانتے ہیں، آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد مانتے ہیں؟ تو شفیع جان نے کہا جو بھی پاکستان کے آئین کے خلاف، پاکستان کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے
تو ہم اسے دہشت گرد مانتے ہیں۔ تو یہ سوال اوپر سے فیڈ کیا گیا کہ ان سے بار بار جو ہے وہ یہ پوچھو۔ لیکن مجھے ایک بار پھر کہہ دوں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ٹی آئی والے ٹائی کوٹیں لگا کے ویس کٹیں پہن کے یہ وہاں پہنچ کیوں جاتے ہیں، کس نے ان کی بات سننی ہے، کس نے ان کا موقف سننا ہے، وہ جتنی بھی جائز بات کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ نریندر مودی 5 سال سے اپاچی ہیلی کاپٹرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں 68 اپاچی ہیلی کاپٹرز چاہیے۔ آپ نے یہ دیکھے ہوں گے بہت طاقتور اور لیتھل قسم کے یہ ہیلی کاپٹرز ہیں، بہت لمبا سفر کرتے ہیں، ان کو 2 پار لگے ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہرحال ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب مودی کا انتظار ختم ہو گیا ہے، جو میری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہیلی کاپٹرز دیے جا رہے ہیں، لیکن ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ٹیرف جو ہے وہ 50% ہوگا۔ ٹیرف پہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن یہ انتظار مودی کا وہ ختم ہونے کو ہے۔ ڈنمارک نے 1953 کا ایک قانون وہ فوج کے حوالے کیا ہے۔ اس قانون کے تحت یہ قانون ہے پہلے گولی پھر بات، یعنی اس کا عنوان یہ ہے۔ ڈنمارک کہتا ہے ہم جتنے بھی چھوٹے ہوں، ہماری فوج جتنی بھی چھوٹی ہو، تو جو ہی گرین لینڈ پہ کسی قسم کی حرکت ہوتی ہے تو گولی چلے گی، اور فوج کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ کسی حکم کا انتظار نہ کرے، اوپر سے احکامات کا انتظار نہ کرے، وہ مزاحمت جو ہے وہ شروع کر دے۔ لیکن امریکی جو ہے وہ کہتے ہیں، مارکو روبیو وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا پروگرام گرین لینڈ کو خریدنے کا ہے، ہم گرین لینڈ خریدنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ڈنمارک نے یہ اپنی فوج کو 1953 کا قانون پکڑا دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جو امریکہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے رشیا کے ٹینکر پہ جو قبضہ کیا ہے تو یہ سوچ کر کیا ہے کہ نیٹو ہمارے کام نہیں آئے گا، نہ ہم نیٹو سے کوئی مدد لیں گے، کیونکہ جو ہے نا وہ رشیا کا آئل ٹینکر ہے، رشیا حملہ کر سکتا ہے، یوکرین پہ بڑا حملہ کر سکتا ہے، اور پوٹن نے ایٹمی ہتھیاروں کا بھی کہہ دیا ہے۔ تو بہرحال ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں نیٹو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ گیس کا جو گردشی قرضہ ہے، جو گیس یہ پی گئے، جو گیس یہ کھا گئے، جو گیس یہ بیچ گئے، جو گیس یہ جلا گئے، اس کا گردشی قرضہ ہو گیا ہے 3200 ارب۔ یہ فری والے اس میں آ گیا، جن کو فری ملتی ہے، جن کی فری ہوتی ہے پھر آپ کو پتہ ہے وہ کیسے استعمال کرتے ہوں گے۔ پہلے انہوں نے جو ہے نا بلوچستان کی گیس سی این جیوں کی صورت میں چوسی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سی این جی اسٹیشن اس طرح لگے جس طرح کھمبیاں اگتی ہیں، کتنے سی این جی لگے پاکستان میں، اور انہوں نے گیس چوسی اور مال بنایا یوسف رضا گیلانی نے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ہر طرف سی این جی، یعنی ہر 10 فٹ کے فاصلے پر سی این جی۔ گیس بلوچستان کی تھی، بلوچستان وہی رہا، گیس انہوں نے چوس لی، ختم کر دی۔ بلوچستان کے 16 یا 17 ضلعوں میں جو ہے نا وہ پانی نہیں ہے۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی طرح باہر نکل کر دکھائے، لوگوں میں جا کے دکھائے، جن کی تعریف کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب۔ بہرحال اس کا گردشی قرضہ وہ 3200 ارب ہو گئے، اور اس کے لیے تیار رہیں، یہ آپ پہ تقسیم ہوگا اور آپ پے کریں گے۔ اس کے بعد جو اے آئی ہے، اس نے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا ہے، یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ منٹوں میں ہو رہے ہیں، ٹیسٹ جو آپ کے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس پہ کوئی جو ہے نا وہ انسان انوالو نہیں ہے، وہ علامتیں دیکھتی ہے اندر۔ اور ایکس رے کی دنیا میں سنا ہے، ریڈیالوجی میں جو ہے وہ انقلاب آ گیا ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں اور وہ بیماری اور بیماری کی علامات اور سارا کچھ جو ہے اے آئی وہ بتا دیتا ہے۔ 27% جو ہے اس کے کمرشل لائسنس ہسپتالوں کو جاری ہو چکے ہیں، لیکن بڑے بوڑھے کہتے ہیں امریکہ کے کہ پھر بھی اس پہ 100% ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد تیسری عالمی جنگ کی جو ہے وہ دستک ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اب فرانس نے میکرون اور سٹولمر جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ یوکرین میں اپنی فوج اتاریں گے، یعنی اس کی فوجی مدد کریں گے۔ پہلے تو اسلحہ تھا، اب اگر وہ وہاں فوج اتارتے ہیں یوکرین کی مدد کے لیے تو رشیا آپ کو پتہ ہے
بڑا حملہ کرے گا، پھر رشیا کے اپنے اتحادی ہیں، خاص کر چائنا ہو گیا، ایران ہو گیا، تو بہرحال اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 2026 پہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ دستک دے رہی ہے۔ آفتاب اقبال صاحب نے ایک بات کی ہے۔ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ایک گروپ بننے جا رہا ہے جو پہلے سے موجود ہے، امریکہ اور یورپی یونین، دوسرا گروپ بننے جا رہا ہے ایران، رشیا اور چین، اور تیسرا گروپ بننے جا رہا ہے اسلامی۔ یہ آفتاب اقبال کی پیش گوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب مہینوں کا کام ہے کہ ایک اسلامی گروپ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں، آفتاب اقبال بڑے صحافی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ NIH یہ سرکاری ادارہ ہے حکومت پاکستان کا، اس کی زمین پر سینکڑوں کنال زمین پر DHA نے قبضہ کر لیا ہے۔ DHA نے اسلام آباد میں DHA بنانے کے لیے، اور جو مین روڈ ہے پارک روڈ، آپ نے شاید دیکھو، بڑا خوبصورت روڈ ہے، وہاں سے 1 کلومیٹر رستہ دینے کے لیے 1 کلومیٹر پہ درخت کاٹے گئے ہیں، اور وہاں پارک روڈ سے اس کو رستہ دیا گیا ہے 1 کلومیٹر کا۔ اور NIH یہ سرکاری ادارہ ہے، یہ پہنچ گیا CDA کے پاس کہ ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا DHA نے۔ اب ادھر سرکار ہے، ادھر بڑی سرکار ہے، اس کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ ونڈر بوائے جو ہے وہ مل گیا ہے، اور محسن نقوی نے کہا ہے کہ ونڈر بوائے جو ہے وہ شہباز شریف ہے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف نے جو چمکائی ہے، جو چمکا رہا ہے، اس سے جرنیل اتنے خوش ہیں کہ ان کے بٹ مین بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ یعنی شہباز شریف اتنی پالش کر دیتا ہے، اور پھر یہ لوگ، آج عبد القادر پٹیل جو ہے وہ مل رہا تھا آصف علی زرداری کو، اور آصف علی زرداری کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ اب پتہ نہیں آصف علی زرداری کے ہاتھ استنجے والے تھے، استنجے کے بعد اس نے ہاتھ دھوئے تھے، ویسے وہ چلتا پھرتا کالا یرکان ہے، وہ اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، ہاتھوں سے نیچے بھی جانے کی کوشش کر رہا تھا، پتہ نہیں کدھر جا رہا تھا نیچے، کہ زرداری نے روک لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال اب جرنیلوں کے بٹ مین ویسے فارغ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب باہر جائیں گے، آگے شہباز شریف ہوگا، وہ ایسے چمکائے گا۔ یعنی شہباز شریف کہتا ہے کہ میں 23 سال سے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 23 سال سے ٹٹو ہوں، ٹاؤٹ ہوں، تو پھر ظاہر ہے، تو وہ کہتے ہیں ونڈر بوائے، اس سے ونڈر بوائے اور کون ہوگا؟ یعنی جو بقول ستار خان کے کہ واش روم جو ہے وہ میجر سے پوچھ کے جاتا ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو بہرحال ونڈر بوائے والا قصہ بھی تمام ہو گیا۔ یہ جو دریائی گھوڑا ہے جور آباد کا، اس شخص کو میں دیکھتا ہوں تو بالکل ہی میری آنکھوں میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ سہیل وڑائے، یہ دریائی گھوڑا، اس نے کہا تھا کہ جی فوج کو ونڈر بوائے کی تلاش ہے، تو محسن نقوی نے کہا ہے کہ جی ونڈر بوائے جو ہے وہ صرف اور صرف شہباز شریف ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آج ایک آپ کے سامنے تجزیہ رکھنا ہے، وہ تجزیہ یہ ہے کہ اگر کوئی آرمی چیف جو ہے وہ ملک کا خیر خواہ ہوتا، جنہوں نے 4 سال حکومت کی، یعنی 4 جرنیلوں نے یہاں پہ حکومت کی، بعد میں بھی سارے اختیارات ان کے پاس رہے، اگر کوئی پاکستان کا بھلا کرتا، پاکستان کا سوچتا، اپنی ایکسٹینشنوں سے نکلتا، اپنے پلاٹوں سے نکلتا، تو کیا ہو سکتا تھا؟ جی جرنیلوں کے پاس طاقت اور اختیارات تھے۔ جرنیل چاہتے تو پاکستان میں کرپشن زیرو ہوتی، 100% درست بات ہے، الیکشن ہمیشہ شفاف ہوتے، بالکل ٹھیک ہے، تعلیم معیاری اور مفت ہوتی، صنعت خوب ترقی کرتی، تمام شہر اور بستیاں DHA کی طرح منظم ہوتی، مسجدیں فرقہ پرستی سے پاک ہوتی، پورے ملک کا ایک تعلیمی نظام اور ایک ہی نصاب ہوتا، درخت کاٹنا قومی جرم ہوتا، ابھی 1 کلومیٹر پہ کاٹ دیے خود، ملک کے 25% رقبے پر درخت ہوتے، سیاحت عام اور محفوظ ہوتی، ہمسایہ ممالک سے بہترین تجارتی تعلقات ہوتے، پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ ہوتا، شہریوں کا معیار زندگی بہت بلند ہوتا۔ اگر یہ چاہتے، اگر یہ آرمی چیف چاہتے اور محب وطن ہوتے، بیلجیم نہ جانا ہوتا، آسٹریلیا نہ جانا ہوتا، اگر یہ چاہتے، شہریوں کا معیار زندگی بہت بلند ہوتا۔ بدقسمتی سے مگر جرنیلوں کی تربیت میں
تخریب تھی، تعمیر تھی ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی طاقت اور اختیارات کا منفی استعمال کیا، اور آج پاکستان ایک تباہ حال ملک ہے کہ جس پر بدنام زمانہ مجرم مسلط ہیں، جو خود بدنام زمانہ مجرم ہیں وہ مسلط کیے ہیں، اور خود جرنیلوں نے کیے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو عرب امارات کے ہمارے ریزرو میں پڑے تھے تقریباً $3 ارب، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پیسے واپس دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ فوجی فرٹیلائزرز کو ہے بیچنے کو اور کوئی چیز نہیں تھی، 1 ارب کے اس کے شیئرز لے لیں۔ اور یہ بات شیخوں کو بھی پتہ ہے، عربوں کو بھی پتہ ہے کہ جو کاروبار فوجیوں کے پاس ہے وہ بہت منافع بخش ہے، اس میں بہت منافع ہوتا ہے، اس کو مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ جو مقابلہ کرتا ہے تو سوٹے اور ڈنڈے۔ انہوں نے فوراً ڈیل کر لی، انہوں نے 1 ارب کے شیئرز خرید لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جب یہ دیکھا سعودیہ نے تو وہ بھی وہی چرواہے ہیں، اونٹ چرانے والے ہیں، ننگے پیر پھرنے والے ہیں اصل میں۔ اب پیسے آ گئے نا، یعنی ایوب خان جو ہے وہ سعودیہ کے دور پہ گئے، اس وقت یہ حال نہیں تھا، یہ اس وقت سعود تھا، میرا خیال ہے سعود بن عبدالعزیز بادشاہ تھا اگر میں بھول نہیں رہا۔ آپ سمجھیں گے یا آپ یقین کریں گے کہ ایوب خان کے پہنچنے پر جو سعود تھا، جو بادشاہ تھا سعودیہ کا، اس نے تلوار لے کر جو ہے نا وہ ڈانس کیا تھا ایوب خان کے سامنے، بادشاہ نے آپ کہتے ہیں جی کہ کراؤن پرنس نے خود استقبال کیا، کراؤن پرنس نے خود چھوٹا پیشاب کیا، کراؤن پرنس خود مرغا بن گئے، مال جو آ گیا۔ اس وقت وہ دیکھ لیں یوٹیوب پہ ایوب خان کا استقبال، وہ تلوار کے ساتھ، وہ جو بادشاہ تھا نا اس وقت وہ ڈانس کر رہا تھا ایوب خان کے استقبال کے لیے۔ اب وہ کہاں پہ اور جائے یہ کہاں؟ بہرحال انہوں نے کہا جی سادہ عربی کڈو، سارے پیسے ہی کڈو، شاباش۔ اب ان کو کیا دیتے ہیں؟ ان کے ساتھ سنا ہے کہ JF تھنڈر کا ان کو جو ہے نا وہ لالچ دیا ہے۔ اب JF تھنڈر جو بیسیکلی ٹیکنالوجی ہے وہ چائنا کی ہے، یہ تو میرا خیال ہے سامنے والا فریم ہی بناتے ہیں یا اس کا کوئی بمپر ہی بناتے ہیں، اس میں چین بھی انوالو ہوگا۔ ان کو کہا گیا ہے جی کہ آپ JF تھنڈر لے لیں، پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں، ہمارے پاس کہاں سے پیسہ ہے؟ پیسے تو یاشیو کے لیے ہیں، ٹن پروگرام کے لیے پیسے تو ضیافتوں کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ مکھیہ منتری کے پروگراموں کے لیے ہیں، پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں۔ بہرحال سعودیہ نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ہمیں بھی پیسے واپس کریں، اور جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ JF تھنڈر لے لیں۔ آپ پتہ نہیں وہ JF تھنڈر لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ بات کی بات ہے۔ ہر مال ہر چیز آپ نے دیکھو گا بازار میں، ہر مال ہر چیز 10 روپے 10 روپے 10 روپے۔ یہ آج ہوا ہے مولویوں کے ساتھ، یعنی یہ مکھیہ منتری آج ہوا ہے یا کل ہوا ہے، سارے مولوی بڑی جو ہے نا وہ چمکیلی داڑیاں، آدھا پو انہوں نے سرسوں کا تیل لگایا، پھر انہوں نے مامے باندھے، سرمے ڈالے، پھر گھر والیوں کو دکھایا کہ کیسے لگ رہے ہیں، انہوں نے بتایا زبردست۔ 25,000 کے لیے انہوں نے یزید کو جو تھا ایفیڈیوٹ تھا، جو سٹام تھا، وہ 25,000 پر منتھ پہ وہ لکھ دیا کہ آپ جو کریں، جو آپ نے مرضی ہے کرنا ہے کریں، جیلوں سے لوگوں کو نکال کے ماریں، عورتوں کو گھسیٹیں، عورتوں کے بال پکڑیں۔ ابھی آپ کو امام سچو کا اوپر قصہ اس لیے سنایا، نقاب نوچیں۔ ہم تو 25,000 تھوڑا ہے جی، 25,000 بہت زیادہ ہے۔ اور وہاں پہ ان کے منہ پہ مکھیہ منتری کہہ رہی ہے کہ ایک فتنہ جماعت تھی جنہوں نے فلاں کو مارا، وہ لبیک والے، وہ بھی خیر بڑی بڑھ کے مارتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کبھی وہ بنا پھرتا تھا اور کبھی کیا پتہ نہیں کدھر گئے، ہوا میں تحلیل ہو گئے، ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، تو پتہ نہیں اس کے بعد سمجھیے ان کے وہ لیڈر ہی کھا گئے۔ جس طرح مادورو کو لے گئے امریکن، اسی طرح ان کے 2 لیڈروں کو پتہ نہیں کون لے گیا، پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی مولوی بات کرتا ہے۔ بہرحال یہ ہر مولوی وہ 25,000 مہینے پہ انہوں نے بیعت کر لی ہے، ایفیڈیوٹ انہوں نے لکھ دیا ہے، اور ان کے منہ پہ مکھیہ منتری کہہ رہی ہے کہ اس جماعت کو آپ لوگ ختم کریں اور اس جماعت کی آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو مولویوں کو جو ہے وہ 25,000 روپے جو ہے وہ مبارک کو، تو 25,000 اب ان کو مہینہ ملے گا۔ اب ایک ویلاگ کیا ہے منیف فاروق نے، MF سے بہت کچھ بنتا ہے، اگر آپ ذہن پہ زور دیں گے نا تو MF سے بہت کچھ بنتا ہے۔ یہ نام رکھا ہے مطیع اللہ جان نے، میں نے نہیں رکھا۔ MF منیف فاروق وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، لوگ
یہ پیغام دیا انہوں نے، کیونکہ یہ جو جرنیل ہے نا، یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمیں دھمکیاں دیتی ہے، مودی کو نہیں، راج ناتھ سنگھ کو نہیں، چناب پہ ڈیم بن رہا ہے، 7-8 ڈیم پہلے موجود ہیں، ان کو نہیں، ہمیں دھمکیاں، ہمیں باہر جاتے ہیں ان کو ٹرمپ سے ملتا دیکھیں، یعنی یہ کبھی اہل حدیث والے ہاتھ باندھتے ہیں، کبھی سنیوں والے ہاتھ باندھتے ہیں ان کے وزیر خارجہ کے سامنے، اور لاکھوں روپے لگواتے ہیں کہ ٹرمپ سے ملاقات کروا دیں، لاکھوں روپے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا، وہ اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ ایک جو ہے وہ کمزور بندہ ایک پہلوان کی چھاتی پہ بیٹھا ہوا تھا، اسے مکے بھی مار رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ کوئی بندہ اسے کہتا ہے کہ تم اوپر بھی بیٹھے ہو، اس سے مکے بھی مار رہے ہو اور رو رہے ہو، تو وہ اوپر والا بندہ کہتا ہے کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ جب یہ اٹھے گا نیچے سے پھر میرا کیا بنے گا۔ عمران خان کے ڈر کی وجہ سے ان کی پریس کانفرنس سنیں، ایک بندہ پارٹی چلا رہا ہے تو آرمی چیف ایک فوج نہیں چلا رہا، وہ ایک بندہ ہو یا جو بھی ہو، لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ ایم ایف کیا کہتا ہے؟ ایم ایف کہتا ہے کہ لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں نے 8 فروری کو غلط فیصلہ کیا، 3 کروڑ لوگوں نے غلط فیصلہ کیا، A12 پاس انہوں نے اس فیصلے کو رد کر دیا۔ یہ منیر فاروق کہہ رہا ہے، وی لوگ سن لیں کہ یہ بلڈی سویلینز ہیں، یہ پاگل نے پتر ہیں سارے۔ امرہم بین شورہم، اس کی بھی نفی، حضرت عمر کے خطبے کی نفی کہ بندوق کے زور پہ نہیں کرنے دینا حکومت کسی کو اپنے اوپر، وہ منیر فاروق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ یہ بند کمرے میں بیٹھے، منہ پھلی رکھی، پستہ رکھا، کاجو رکھا، وہ جو ہے نا وہ روح افزا رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ 3 کروڑ نے غلط فیصلہ کیا ہے، انہوں نے رد کر دیا۔ اور پھر منیر فاروق کہتے ہیں کہ اب جرنیل بدماشی کر کے دکھائیں گے، ابھی کسر ہے، ابھی کسر ہے، ابھی اور بھی بدماشی کریں گے، اور بھی۔ لیکن آپ کو بتایا عمیری والی ویڈیو، عمیری والی، کل ایک فوکس ہوا، یہ سٹیج تھا نا، سٹیج، تو پیچھے سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں، سٹیج پہ ساروں نے موبائل نکالے ہوئے ہیں، کوئی کڑی نال چمٹا کھلا ہے، کوئی لڑکے نال چمٹا کھلا ہے، کوئی مادنی عمر نال چمٹا کھلا ہے۔ اچھا وہ پہلے اس نے وہ دکھایا، اتنا رش، میں نے کہا کوئی عمران خان کی پرانی تقریر ہوگی، ایک دوسرے کو سٹیج کی طرف جو ہے نا وہ دھکے دے رہے ہیں، سٹیج کی طرف آ رہے ہیں، یعنی پھر اس بندے نے، کوئی میری طرح دل جلا تھا، اس نے کیمرہ گھمایا تو ایک لڑکی جو ہے وہ گانا گا رہی تھی، نیلی جینز پہنی ہوئی تھی، بڑی پتلی کمر، یعنی اس کے علاوہ جو ہے نا آدھے میٹر کی شرٹ تھی، اور وہ آگے جو جین زی تھی وہ بالکل سٹیج کو توڑنے والی تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ جو سٹیج پہ کھڑی تھی نا، اگر گھر جا کے غور سے دیکھیں تو بالکل اسی جیسی، بیٹی ہوگی گھر میں، اگر بیٹی نہیں ہوگی تو بہن ہوگی گھر میں، اسی جیسی، سارا اسی، اس کا نقشہ ذہن میں رکھیں، ماں ہوگی، ماں کو غور سے جا کے دیکھ لیں، بیٹی کو دیکھ لیں، بہن کو دیکھ لیں، بھابھی کو دیکھ لیں، پھوپھی کو دیکھ لیں، دادی، وہ اسی طرح ہوگی، بالکل اسی طرح۔ لیکن وہ سٹیج جو ہے نا وہ دباؤ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ جی نکلیں نکلیں، آؤ دین کی طرف، آؤ جنت کی طرف، آؤ جنت کی طرف آؤ۔ جس طرح وہ عمار ابن یاسر صفین میں روک رہے تھے لوگوں کو جہنم جانے میں کہ جہنم نہ جاؤ، وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ دبا رہے تھے سٹیج کو، یعنی زور لگے کہ کسی طرح یہاں پہنچے، کسی طرح جو ہے نا یہاں پہ پہنچے۔ پھر ان کو بندہ دیکھتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے جرنیلوں سے 10 بستہ ریکویسٹ ہے کہ ناشتے سے پہلے، امیپرازول ایک پیٹ کی گولی ہے، وہ ناشتے سے پہلے لیتے ہیں، ناشتے سے پہلے سر جی 5 لیتر خالی پیٹ، یعنی سب تو پہلو محمود نیازی، سب تو پہلو ناشتے تو پہلو 5 لیتر، پھر دوپہر نے کھانے تھے 5 لیتر، یعنی 5 لیتر دوپہر نے کھانے تھے، پھر رات کو جڑا ہے نا جی تقریباً 10 بجے جڑے سردی ٹھیک ہوئے تاکہ لیتر وان کے پھسنے گوشت اسے لے 9 لیتر، اور محمود نیازی پہلے نمبر تے 5 ناشتے تو پہلو، 5 دوپہرے لے، اور جڑا ہے نا جی
9 اے رات کو 10 بجے تاکہ بالکل دعاواں دے کے سمے کہ تواریاں بادشاہتاں قائم چوئی صاحب شاہ صاحب پیر صاحب بھاگ لگے لین بالکل ایک قوم پھر ٹھیک تھی سی اس قوم نہ یہ علاج اس قوم نہ کہ منیف فاروق کہہ رہا ہے کہ پاگل نے پترین یہ 3 کروڑ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے اور 12 پاس 3rd ڈویژن اور انہا سارا فیصلہ آگا چھوڑو یہ تو پاگل ہیں ان کو تو عمران خان نے پاگل بنا دیا ہے یہ عمران خان کے پیچھے چال پڑے ہیں یہ تو پاگل ہیں یہ تو ملک کے خلاف ہیں 3 کروڑ اور یہ جڑے اتنے سارے ہیں نا 12 پاس یہ وطن مامن یہ ملک نے مامن لیکن ایک درخواست ہے کروڑ کمانڈروں کو لو تے شاہ جی کو لو کہ لطران والی درخواست غور کرائے ایک قوم اس سے جڑا ہے نا جی اس سے قابل ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ